اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ دفعہ آتا ہے، بہت زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بتاتے ہیں کہ کبھی کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، کس طرح انہوں نے لوگوں کے ڈسپیوٹس حل کیے۔ سم ٹائمز ان کی ہارڈ شپ کی سٹوری ہے، سم ٹائمز وہ اپنی قوم کو لے کر کس طرح سے فرعون کی مظالم سے فرار ہو رہے ہیں اس کی سٹوری ہے۔ مختلف سٹوریز ہیں موسیٰ علیہ السلام کو لے کر، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر سٹوری کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر آپ غور کریں تو جنہ میں جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو نامعلوم ہوں گے۔ مثلا اوبویسلی ہم صحابہ کرام کو جانتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور نیک لوگوں کا ساتھ حاصل ہوگا، لیکن وہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو ہم نہیں جانیں گے۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کانٹیکسٹ میں اسراء والمعراج کی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء والمعراج میں یہ اعزاز ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں اور رسولوں کی نماز کی امامت کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 by 1 نبیوں سے ملاقات بھی کروائی گئی، سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ٹھہرے۔ لیکن ایک بات جو اس حدیث میں بہت سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کی طرف سفر کر رہے تھے تو ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا جبرائیل، یہ کیسی خوشبو ہے جس نے جنت کے آسمان بھر دیے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی ہیئر ڈریسر اور اس کے بچوں کی ہے۔ جسٹ امیجن، فرعون کی بیٹی کی ہیئر ڈریسر اور اس کے بچوں کی ہے، ناٹ ایون آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں اور جن کو بعد میں قتل کر دیا گیا، نہیں، ایک ایسی خاتون جس کا ہمیں نام بھی معلوم نہیں ہے۔ کتنا انسگنیفیکنٹ پروفیشن ہے ہیئر ڈریسر ہونا، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اور سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر جہاں پہ وہ نبیوں کی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، مختلف نبیوں سے مل رہے ہیں، اور ایک اور ہی دنیا میں ہے، وہاں پہ ایک ایسی عورت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سٹوری سنائی جا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک دن یہ ہیئر ڈریسر فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے برش نیچے گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کون بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، تو کون اللہ؟ کیا تم میرے باپ کی بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، اللہ وہ جو ہے ربی و ربکی ابی، جو میرا رب ہے اور تمہارے باپ کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ یعنی فرعون سے شکایت لگا دی۔ اب آپ غور کریں کہ ایک ہیئر ڈریسر کی معاشرے میں کیا اوقات ہوتی ہے، اس کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کتنا انفلوئنس کر سکتی ہے، اس کی بات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے سوسائٹی میں۔ اور
ایک بادشاہ اور اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہنے والا انسان ایسے انسگنیفیکنٹ پرسن کو معاف بھی کر سکتا تھا، چھوٹی موٹی سزا دے دیتا، کچھ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ فرعون بہت ظالم تھا تو اس نے اس چھوٹی سی بات کی خاطر اس خاتون کو عبرت کا نشان بنانا چاہا۔ اس نے لوگوں کو بلوایا، اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلائی اور اس کے بچوں کو اس عورت کے سامنے 1 by 1 پھینکنا شروع ہو گیا۔ بچوں کو پھینکنے سے پہلے اس نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا وہ میرا خدا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا لارڈ وہ ہے جو تمہارا بھی لارڈ ہے۔ تو اس کے بعد اس نے اس کے بچوں کو 1 by 1 اس آگ کے گڑھے میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس عورت کے پاس سب سے چھوٹا بچہ رہ گیا اور تھوڑا سا جھچکچائی اس کو پھینکتے ہوئے، لیکن پھر اس بچے نے کہا کہ ماں مجھے پھینک دو، بے شک اس دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں چھوٹا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ماں نے فرعون سے ریکویسٹ کی کہ میری ایک درخواست ہے کہ جب تم لوگ ہمیں مار چکو تو ہماری ہڈیوں کو ایک ہی کفن میں دفن کرنا۔ اور یہاں پہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ اس عورت کا اس دنیا کی کہانی میں ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ اس کا نام نہ اس کی سٹوری کسی ہسٹری کی بک میں آئی، نہ تورات میں آئی، نہ کسی اور اسکرپچر میں آئی، نہ کسی اخبار نے اس کی سٹوری چھاپی، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ہسٹری ہیز forgotten her up until this point، یہاں تک کہ ہزاروں سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر جا رہے ہیں تو ان کو اس عورت کی سٹوری بتائی گئی، سبحان اللہ۔ اس بے نام انسگنیفیکنٹ ہیئر ڈریسر کی سٹوری جس کی خوشبو نے جنت کے آسمان بھر دیے تھے۔ اور یقیناً ہمیں جنت میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ان کی خوشبو زمین آسمانوں کو بھر دے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اچھا دنیاوی سٹیٹس نہ ہو، ان کو کوئی نہ جانتا ہو، وہ بہت غریب ہوں، ان کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن ان کا پرفیوم آپ کے دنیاوی موسٹ ایکسپینسو پرفیوم سے کہیں بہتر ہوگا۔ ان کے کسٹم میڈ ٹیلر ڈریسز ہوں گے جو اس دنیا کی کوئی ڈریس ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن ان کے نام آج تک اور ہو سکتا ہے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے اننون ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ لیجنڈ جیسا ہوگا، اور یہی میٹر کرتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں لوگوں کے گولز کیا ہوتے ہیں؟ فیمس ہونا، رچ ہونا، اور یہ گولز کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم معاشرے میں ایک سٹیٹس حاصل کر سکیں، لوگوں کے سامنے عزت بنا سکیں، اور اس دنیاوی کوشش کے بیچ میں ہم ایک اپرچونٹی لوز کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنا عزت اپنا مقام بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ہم یہ اپرچونٹی لوز کر دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نظر میں اپنا مرتبہ کیسے بنانا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ایسے ایکسکیوزز بھی ہوتے ہیں کہ ہاں وہ تو نبی تھے، وہ یہ کرتے تھے، کر سکتے تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ یہ کر سکتے تھے، لیکن کیا یہ ایکسکیوز کافی ہے؟ سوچیں صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بہت اعلیٰ مرتبہ کے صحابہ کرام ہیں،
لیکن کیا وہاں پہ اور صحابہ کرام نہیں تھے؟ یقیناً تھے. تو آخر ان کا اللہ کے ہاں درجہ کیسے اتنا ایلیویٹ کر گیا؟ اس ضمن میں ایک حدیث ہے ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ربیع، مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ البینہ سناؤں. ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے اور انہوں نے کہا، کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھے یعنی ربیع ابن کعب کو سورۃ البینہ سنائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں. تو ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روتے رہے. سبحان اللہ کہ ان کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا ہے، ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا ہے. تو ربیع ابن کعب کا کیا گول تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بگ لیگ آف صحابہ کرام میں نہ آتے ہوں، لیکن ان کی مینشن کہاں ہوئی ہے؟ اسی تناظر میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. واٹ ایلس ڈو یو وانٹ؟ اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اپنا ذکر اس سے ہائیسٹ مینشن میں نہیں مل سکتا. واٹ ایلس ڈو یو نیڈ؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے لوگوں کے گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو بھی دوسرے لوگوں کے گروہ میں یاد کرتا ہوں. اور ڈونٹ فرگیٹ کہ اللہ کے ہاں جو لوگ ہیں ان کا مرتبہ انسانوں سے بہت اوپر ہے، اور وہ ہے ملائکہ. تو بجائے اس کے کہ آپ اس دنیا میں سگنیفیکنٹ ہونے کی کوشش کریں، اس دنیا میں مشہور ہونے کی، اس دنیا میں ایسا کریکٹر بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ لوگ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد یاد رکھیں، اللہ کے ہاں ایلیویٹ ہونے کی، اللہ کے ہاں یاد کیے جانے کے لیے اسٹرائیو کریں، اللہ کے ذکر میں آنے کے لیے کوشش کریں، اور اتنی کوشش کریں کہ لوگوں کی تعریف جو آپ کے لیے کی جاتی ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عالم ہیں، جن کو پوری دنیا جانتی ہے، جو قرآن کے ٹیچرز ہیں، جو بہت نیک ہیں، جن کی رائچیسنس کی گواہی دنیا دیتی ہے. مگر ہمارے ارد گرد ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ بہت اچھے ہیں، جو اللہ کے ڈرنے والے ہیں، جو نیکی کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا. مگر ان کو ایک ذات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، اور ایسے لوگوں کا اس ذات